الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے قابل صد احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، گزشتہ جمعہ کسی آیت طیبہ کے ضمن میں نے حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے معجزہ معراج کے کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج اس آیہ طیبہ کے بارے میں کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے بڑے خاص الفاظ کا استعمال اس آیہ طیبہ میں کیا ہے۔ اس کی وجہ، ان کی حکمت وہ اختصار سے میں عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت طیبہ کا مفہوم اور معنی عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، الذی اسریٰ جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندہ کو، لیلاً رات میں، اسریٰ رات کے چلنے کو کہتے ہیں، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اسریٰ باب فعل ہے، سیر کرائی، رات کو سیر کرائی۔ آگے پھر لیلاً ہے اور یہ ایک خاص وجہ کی بنا پر اسے ذکر کیا گیا جو میں ابھی عرض کروں گا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام، یہ بیت اللہ کے گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔
حرمت والی، عزت والی، شرف والی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی دور کے ہیں، یا تو اس سے مراد وہ بیت المقدس والی مسجد ہے، تو اب معنی ہوگا کہ مسجد اقصی تک، یعنی مسجد بیت المقدس۔ اور اگر اقصی کا معنی ہم صرف دور والا لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ مقام لا مقام پہ پہنچ کر ان تمام کائنات سے پرے ورا بارگاہ رب العزت میں پہنچ کے وہاں سجدہ ریزی کی۔ جب سرکار نے وہاں سجدہ ریزی کی، سجدہ سر بسجود ہوئے، تو وہ مسجد کہلائی۔ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اگر ہم یہ معنی کریں تو پھر یہ تمام کا تمام جتنا بھی سفر معراج ہے، اس کا ثبوت اسی آیت طیبہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ یہ مسجد اقصی ہے، تو پھر اس کا بقیہ جو معراج ہے اس کا تذکرہ قرآن عزیز نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سیر کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہو کی ضمیر کا مرجع اگر ذات مصطفیٰ بنائیں جو قریب ہے، تو اس کا معنی بنے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، جو انہوں نے رب کریم سے سنا، خوب سے سنا، اور جن نشانیوں کو ذات باری کے ساتھ دیکھا وہ خوب سے دیکھا۔ اور اگر یہ اس کی ضمیر کا مرجع ذات باری بنائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو سبحان میں ہے، تو معنی بنے گا کہ رب تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، سننے دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو بغیر کسی تردد کے میرے محبوب کی اس سیر کا جب تذکرہ ہوگا تو بغیر کسی تردد کے وہ اس کی تصدیق کرے گا، ایمان لائے گا۔ اللہ کریم اسے جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ اس آیہ طیبہ کا مفہوم اور معنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے لفظ سبحان استعمال کیا، اور میں نے اس کا ترجمہ تمام عیب اور نقص سے پاک ہونے کا کیا ہے۔ ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ جب انہوں نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں سنا کہ آپ رات ہی میں بیت المقدس گئے ہیں اور وہاں سے تشریف بھی لے آئے ہیں، کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی اسے، سفر لمبا ہے، ہم نے خود کیا ہے،
ایک رات میں وہاں آدمی پہنچ جائے تو بھی مشکل ہے، پھر جانا اور آنا یہ عقل نہیں مانتی۔ یہ بات کہتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفر معراج پہ آگے چل کے اعتراض کرتے ہیں، کوئی شے بھی اپنا مرکز چھوڑ کے مرکز کے خلاف نہیں جاتی۔ حرکت کی دو قسمیں ہیں، ایک حرکت طبعی ہے اور ایک کسری ہے۔ کسی بھی شے کا اپنے مرکز کی طرف آنا، اپنے مرکز کی طرف آنا جانا، یہ اس کی حرکت طبعی ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی طاقت کی بنا پر اسے اچھالنا، لے جانا، یہ حرکت کسری کہلاتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے لیے دوں۔ آپ نے ایک کنکر لیا اور اسے اوپر کی طرف اچھالا، جب تک آپ کی طاقت اس کنکر کو اس کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ اوپر کو جائے گا، کنکر اوپر کو جائے گی اور ایک بلندی پہ پہنچ کے پھر وہ واپس آ کے زمین پہ گر جائے گی۔ کیوں؟ وہ آپ نے جو اچھالا تھا وہ اس کی حرکت کسری تھی، جو پیچھے ایک طاقت کار فرما تھی، اس نے اسے اچھالا، اور جب وہ ختم ہو گئی تو اپنی طبی جو مرکز اس کا تھا وہ زمین تھا، وہ اس کی طرف پھر لوٹ آئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ان تمام اشیاء میں سے ہے جن کا مرکز زمین ہے، اور زمین کو چھوڑ کے کسی کا بلندی کی طرف چلے جانا یہ حرکت کسری ہے۔ اور اس معراج میں کوئی بھی چیز ہمیں حرکت کسری والی ملتی نہیں، تو یہ کس طرح سے ہم مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پر، آسمانوں سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، اور پھر مقام لامکان تک آپ کہتے ہیں۔ بول تو یہ سائنسدان ہمارے، جسے ہم آسمان کہتے ہیں نا، اس کا وجود نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی نظر ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، جبکہ قرآن عزیز خلق السماوات والارض ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کریم نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور آسمانوں کو بھی بنایا ہے۔ یہ تمام باتیں جو انسان کے ذہن میں کھٹکتی یا قیامت تک آنے والی مخلوق کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی تھی، اللہ عز و جل نے ان تمام کا جواب قیامت تک کے لیے لفظ سبحان استعمال کر کے ان کے منہوں کو بند کر دیا کہ ذرا غور کرو، میرے محبوب نہیں کہہ رہے کہ میں گیا ہوں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لے گئے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی، وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا دعویٰ کرتے پھر تو تم اعتراض کر سکتے ہو، لیکن لے جانے والے ہم ہیں،
اور ہم بھی اگر نہ لے جا سکیں تو ہم تو عاجز ٹھہرے، اور ہماری ذات ہر قسم کے عجز سے اور عیب سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ کچھ لوگ وقت کا عذر پیش کرتے ہوئے اتنا لمبا سفر جس کا ایک سفر کرنے والا خود کہتا ہے کہ 1 ماہ تک آدمی نارمل انداز میں سفر کرے تو پھر وہ بیت المقدس پہنچتا ہے۔ ایک ہم اپنی آج کل کی سواریوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی حیوانات اس وقت بطور سوار گھوڑا استعمال ہوتا تھا، اونٹ استعمال ہوتا تھا، وہ بھی اس پہ سیر کرے، اس پہ جائے، چلے، سفر طے کرے تو تقریباً 1 ماہ لگتا ہے جانے میں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیش نظر رکھنا، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں وہ خود ارشاد نہیں فرما رہے کہ میں گیا ہوں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جانے والے ہیں، اور اگر ہم بھی نہ لے جا سکیں تو یہ عیب ٹھہرے گا، اور ہم ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کائنات ساری یہ اللہ عز و جل کی مخلوق ہے، اسی کے بندے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ ہے اسریٰ بعبدہ، ہی کی ضمیر کا مرجع سبحان ہے، ذات باری ہے، اللہ عز و جل کے بندہ خاص۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ عبد اور عبدہ میں تھوڑا سا فرق میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام انبیاء کرام میں عظیم تر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جد الانبیاء کہتے ہیں، اور قرآن عزیز جا بجا ان کی مدحت و سرائی میں آپ ان آیات و طیبات کی تلاوت کریں گے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں کوئی التجا کی ہو تو رب کریم نے رد کر دیا، کبھی نہیں ہوا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین تو سبھی ایسے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی سوال کرتے ہیں، بلکہ بڑے سے بڑا سوال کرتے ہیں جو بظاہر ہماری عقل سے بالا تر ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے بھی پورا کر دیتا ہے۔ نبوت کا عطا کرنا یہ رب کریم کا کام ہے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہلی دفعہ گئے ہیں اور رب کریم جل مجدہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا تو عرض کی مولا کریم میری زبان میں لکنت ہے، اور فرعون اور اس کی قوم وہ میرے خلاف اس لیے بھی ہے کہ ان کا ایک بندہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا،
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ملتجی ہوں کہ حضرت ہارون کو جو میرے بڑے بھائی ہیں انہیں نبوت سے سرفراز کر دے۔ تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ہارون کو آپ کے معاون کے طور پہ نبوت عطا کی۔ اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام یہ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں تو رب تعالیٰ پورا، خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا ہے، رب لا تخزنی یوم یبعثون، یوم تبعثون، مولا کریم مجھے کل قیامت کے دن جب تو مخلوق کو اٹھائے گا تو رسوا نہ کرنا۔ یہ انکساری تواضع کے طور پہ آپ نے مانگ کے رب کریم سے یہ حاصل کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب باری آئی ہے تو رب تعالی نے فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ وہاں جو چیز مانگ کے لی جاتی ہے یہاں بن مانگے عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور آیت طیبہ وہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، رب اردنی، مولا کریم جب قیامت کے دن سب لوگ تیری بارگاہ میں جمع ہوں گے اور بڑا وہ عظیم دن ہوگا، اے اللہ اس دن میرے لیے رضا کا اظہار کر دینا، راضی ہو جانا۔ یہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کریم سے مانگ کے لیا، اور رب تعالیٰ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب مکرم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو مانگ کے وہاں لیا جاتا ہے عبد وہ ہوا کرتا ہے، اور جسے بن مانگے عطا کرتے ہیں وہ عبد ہوتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی قرآن عزیز میں موجود ہیں، اور اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے۔ عبد وہ ہے کوہ طور پہ جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک۔ مولا کریم آج ساتھی آئے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی التجا کرتا ہوں رب ارنی، مجھے اپنی ذات کو دکھا دے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم انبیاء کی التجائیں کبھی رد تو نہیں کرتے، لیکن یہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ وہ چیز جو میری تجلیات کو دیکھ کے آپ برداشت کر لیں، آپ کے اندر ہم نے نہیں رکھی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو جبریل کو بھیجا جاتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، اور جبریل کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آج جا کر میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اللہ عز و جل آج کی رات آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے،
آپ تشریف لے چلیے گا، میں لے جانے والا ہوں، براق باہر ہے، ملائکہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان ربک یشتاق لقاءک، یہ پیغام دینا کہ آج آپ کا رب آپ کو ملنے کا مشتاق ہے۔ تو یہ عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرما رہا ہے اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ ایک وجہ میں اور آپ کے لیے عرض کروں، رسول اور نبی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول وہ ہے جسے رب تعالیٰ مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور جسے بھیجا جاتا ہے وہ ہر لمحے بھیجنے والے سے دور ہوتا ہے۔ اور عبد وہ ہے جو بستر ناز پہ آرام کر رہا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربک یشتاق لقاءک، آج آپ کا رب آپ کو ملنے کا مشتاق ہے۔ وہ دھرتی سے اٹھتے ہیں اور مقام لا مقام بارگاہ رب العزت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ گویا عبد یہ قرب کی علامت ہے، اور رسالت اور نبوت یہ فصل کی علامت ہے، بود کی علامت ہے۔ رسول اور نبی بنا کے بھیجیں گے تو وہ ہر لمحہ دور ہوتے جائیں گے، فاصلہ بڑھتا جائے گا، اور عبد وہ ہے جو اٹھے اور بارگاہ رب العزت میں پہنچے۔ اس لیے آج چونکہ وصل کی رات ہے، معراج وصل کی رات ہے، اور عبد اس کے زیادہ لائق تھا، تو اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ذہن میں یہ رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عبد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال سب کچھ ذات باری کے سپرد کر دیا ہے، اور جس طرح سے رب کریم فنا فی اللہ کی مقام و منزلت پہ فائز ہیں، اس لیے اللہ کریم جل مجدہ نے ان کے اس منصب اور مقام کے پیش نظر لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اسرا، سیر کرائی۔ یہ باب افعال ہے، اور باب افعال تعدیہ کے لیے آتا ہے، سیر کی نہیں بلکہ کرائی گئی، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور اسرا اصل میں کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور لیل جسے کہا گیا، رات کہی گئی، وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور پھر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو ذہن کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہو رہا تھا، کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج، سفر معراج، کیا مغرب سے شروع ہو کے صبح صادق تک رہا؟ تو قرآن عزیز نے اس کا ازالہ کیا، کہا نہیں، اسرا بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ نے رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی، اور وہ رات کا یہ لیلن پہ جو تنوین ہے نا، دو زبریں، یہ تنکیر کی کہلاتی ہیں، اور یہ قلت کی علامت ہوتی ہے، جس کا معنی ہے کہ قلیل سے قلیل، رات کے قلیل سے قلیل عرصے میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اور وہ قلیل وقت کتنا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں میں جب بستر سے اٹھا ہوں، گرم تھا، حرم میں آیا، مکہ مکرمہ حرم میں آیا، تو میں نے زمزم سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور لیٹا تو جبریل نے شق صدر کیا،
یہ حلق سے لے کے ناف تک کے لیے سینے کو چاک کیا، اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو نکالا، میں دیکھ رہا تھا، اسے چیرا اور اس میں کوئی چیز نکالی، میں دیکھ رہا تھا، پھر تجلیات خداوندی کو ایک تشت میں لائے تھے، اسے دل میں انگیلا اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا، میں دیکھ رہا تھا، اور پھر آقا دو عالم نے یہ بھی فرمایا کہ خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اب یہ ذرا بڑے غور کرنے والی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا آج اطباء کو بڑا آپریشن کرتے ہیں تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو اسی طرح سے لٹائیں اور پھر وہ نشتر چلانا شروع کر دیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی زندگی کو لینے کے مترادف ہے۔ بہت سے ایسے اسباب پہلے مہیا کر لیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ پھر دل کی حرکت کو بھی بند کرتے ہیں، اور پھر جا کر وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے، لیکن اور پھر کسی مریض کو کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ درس عبرت ہے جو یہ بات کہنے کی جسارت کرتے ہوئے کہ حضور ہمارے ہی جیسے انسان عام بشر ہیں، اور دیکھا نہیں آپ نے کہ جنگ احد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر انور پہ زخم آیا تو خون بہا۔ یہ بات تو انہیں سامنے آتی ہے اور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ معراج کے موقع پہ بھی نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حضور بچپن میں تھے، اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے جاتی تھی، تو کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ آدمی، دو آدمی آئے، سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، انہوں نے حضور کو لٹایا اور حضور کا شق صدر کیا، دل انور کو نکالا، اس میں کوئی چیز بھری، پھر اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضور کے وہ چہرے کی رنگت تھوڑی بدلی ہوئی تھی، اور یہ جب جا کر گھر بتایا گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھاگی آئیں، تو سرکار سے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا، تو حضور نے ساری کیفیت بیان کی۔ اب یہ بچپنے کا عالم ہے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 2-2.5 سال کی سمجھ لیں ہوگی، یہ اس وقت کی بات ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم جل مجدہ، یہ بات اپنے ذہن میں ایک اور میں بات آپ کے لیے عرض کرتے جاؤں، کوئی شخص بھی رب تعالیٰ کی تجلیات و صفات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کی ذات کو بے حجاب دیکھے، قیامت کے دن دیکھیں گے، لیکن وہاں کیفیت اور ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن خوش بخت چہرے ایسے ہوں گے کہ جو ذات باری کی تجلیات کو دیکھیں گے۔ یہاں اس کائنات میں نہیں، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ذات ہے، اور یہ مکان ہے، اگر مکان میں اس کی جلوہ گری ہو تو مکان احاطہ کر لے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو چیز احاطے میں آ جائے وہ حادث فنا ہونے والی ہوتی ہے، اور رب تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات و صفات
ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ایک ہی جیسی ہیں، ان کے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم جل مجدہ حضور کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ یہ ہمارا جو کلام نفسی ہے یہ جبریل لے کے جاتے ہیں اور حضور کے قلب انور پہ اتارتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بنا کہ جو قلب انور کو رب تعالیٰ نے صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو نہیں، کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو سیر ہوئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ رات کے شروع ہوتے ہی شروع ہو گئی اور ختم ہوتے ختم ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں آیا ہوں حرم میں، آ کر میں نے وضو کیا اور پھر جب میں معراج سے واپس آیا تو جو وضو کا پانی بہہ رہا تھا وہ ابھی تک بہہ رہا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا ہوں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس رات، یہ تفصیل سے آگے میں عرض کروں گا، تشریف فرما تھی، دروازے سے جب باہر نکلا ہوں تو کنڈی ہلنے لگی اور جب میں واپس آیا ہوں تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی، رکی نہیں تھی۔ بستر جس سے میں اٹھ کے گیا ہوں وہ گرم تھا اور جب میں واپس آیا ہوں تو ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں اور تشریف لائے ہیں اس کو اگر آپ ان احادیث طیبات کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ چند لمحے لگے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا؟ جبکہ احادیث طیبات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت المقدس گئے، بیت المقدس انبیاء کرام جمع تھے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، پھر خطبے ہوئے ہیں، ہر نبی نے اپنا تعارف کروایا ہے اور آخر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف چلے ہیں، پہلے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے اور ساتویں پہ پوچھا گیا ہے کہ من انتا، اور جبریل کہتے ہیں نا جبریل ہو، کہا مما آقا، ساتھ کون ہے؟ سرکار کا نام لیا جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پہ خلیل اللہ علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ ایک مدت صرف ہوئی ہے، یہ کہ ایک لمحے میں۔ تو بعضوں نے تو اس بنا پر بھی یہ کوشش کی کہنے کی کہ یہ وہم ہے، خیال ہے، نیند میں ہے، روح کی سیر ہے، تو قرآن عزیز نے لفظ عبد استعمال کیا، عبد نام ہی جسم اور روح کا ہے، ان سب کی وہ نفی کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے لیے عرض کروں گا کہ پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کی حیثیت اس کائنات کے لیے کیا ہے، اس کا تعین کر لیں تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے کیا ہیں۔ تو
تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں صورتحال یہ بنی ہے، یہ حدیث طیبات میں، حدیث معراج میں خود آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چلا ہوں، بستر سے اٹھا ہوں، گرم تھا، واپس آیا ہوں تو ہنوز گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا، وضو کیا، پانی بہنے لگا، اور واپس آیا ہوں تو ابھی پانی رکا نہیں، جذب نہیں ہوا تھا، زمین میں رکا نہیں، بہہ رہا تھا، اتنا سا عرصہ لگا۔ اور قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ یہ لیلن نے ہمیں بتایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہاں سے سیر شروع ہوئی؟ مسجد حرام، بیت اللہ کے گرد جو مسجد ہے یہ مسجد حرام کہلاتی ہے، اور مسجد اقصی یہ بیت المقدس، اور اس کا نام ایلیا بھی آیا ہے بخاری شریف کی حدیث میں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے بیت اللہ کی، اور اس مسجد کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، جنات سے کروائی ہے بلکہ۔ اور مسجد اقصی کا تذکرہ ان الفاظ میں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ مسجد حرام کے جو شرف ہے ثواب کے اعتبار سے، اس کا تذکرہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک آدمی عبادت کو بجا لانے والا اگر 2 نفل پڑھے گا، ایک نیکی کرے گا تو اس کو 1000 نیکی کا ثواب ملے گا، یہ اسے شرف حاصل ہے۔ اور بیت المقدس کا شرف قرآن عزیز نے بیان کیا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ بعضوں نے تو کہا کہ وہاں زیتون کے باغات ہیں بہت زیادہ، اور زیتون کے بارے میں شجرۃ مبارکۃ قرآن نے کہا ہے کہ یہ مبارک درخت ہیں، زیتون کے درختوں کو کہا گیا، وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ درخت تو اب ساری دنیا پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور کسی کے بعد رب کائنات کا قرآن عزیز میں جو احکام کا تذکرہ، وہ تو قیامت تک کے لیے آنے والی بہت سی اشیاء کا ضمناً کبھی صراحتاً تذکرہ، اور ہمیں کسی اور جگہ کے زیتون وہاں بھی ہوں گے اور یہ شرف کا باعث بنیں گے، کہیں نہیں ملتا۔ لیکن مفسرین کرام نے ایک اور وجہ بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کثرت سے انبیاء کرام کے مزارات پر انوار موجود ہیں۔ یہاں مسجد حرام کے پاس بھی ہیں، یہ جو حجر اسود سے پہلے رکن یمانی ہے، یہاں سے لے کے اور صفا تک کے لیے جو جگہ ہے، اس جگہ پہ کئی ہزار انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر انور اور ان کی والدہ محترمہ کی قبر انور وہ حتیم کعبہ کے اندر ہے، تو یہاں بھی یہ شرف حاصل ہے۔ قرآن عزیز نے بیان یہ کیا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سیر کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا آگے چل کے
انہو هو السمیع البصیر، رب جانتا ہے کون باتیں کرے گا، کون بغیر کسی حجت کے یہ تصدیق کرے گا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ سرکار گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ دعا کریں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما لے، اور حضور کے سفر معراج کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے۔ مولا کریم اپنے محبوب کی اس معراج معجزہ معراج کے صدقے سے یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جن مشکلات میں، پریشانیوں میں یہاں کے لوگ مبتلا ہیں، مولا تو قادر و قیوم ہے، ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا متی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جن احباب نے